نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 226 226 نمبر سے شروع کر رہے ہیں اس قول مبارک کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، خوشی سناؤ میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چل پڑے۔ تو آپ خوشخبری سنا رہے ہیں اللہ ان بندوں کو جو کان لگا کر غور سے سنتے ہیں اس کی بات کو اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے بہتر پر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اب جو 226 نمبر آیت سے آغاز ہو رہا ہے، یہ خاص طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے یہ آیات ربانیہ کھول کر بیان کر رہی ہیں کہ اللہ نے کس قدر خوبصورت معاشرتی نظام ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کی، روزے کی، حج کی، ان کی ڈیٹیلز جزیات کے ساتھ نہیں دی، مگر آپ غور کریں تو خواتین کے حقوق کے حوالے سے اللہ نے کھول کر بیان فرمایا۔ اور سورہ نساء بھی موجود ہے، سورہ بقرہ بھی، اور دیگر کئی صورتوں میں اس حوالے سے احکامات آئلی زندگی کے حوالے سے، معاشرتی زندگی کے حوالے سے بیان فرمائے، تاکہ عورت جو صنف نازک ہے اس کو جو حقوق نہیں دیے جا رہے دیگر تہذیبوں میں، دیگر معاشروں میں، اسلام انہیں عطا کرتا ہے۔ تو 226 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد ربانی ہے للذین یعلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، کہ ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے، مہلت ہے 4 مہینوں کی۔ اور اس کے بعد ارشاد فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر رجوع کر لیں اس مدت میں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں اس حوالے سے یہ جو قسم کھانا ہے اس کو ایلا کہتے تھے۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب نہ تو اس کو طلاق دی اور نہ ہی اسے چھوڑا اور نہ ہی اسے آباد رکھا۔ تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ عربوں میں یہ رواج تھا کہ ستانے کے لیے، عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے، اور کچھ جگہ تو یہ بھی بیان ہوا ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں سے مال طلب کرتے تھے، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال 2 سال 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے تھے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے۔ نہ تو وہ بیوہ تھی کہ کہیں اور اپنا ٹھکانہ کر سکتی، نہ شوہردار کے شوہر سے آرام پاتی۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی۔ فرما دیا کہ اگر 4 مہینوں کے اندر تم نے اپنی یہ قسم توڑ دی تو عورت تمہارے نکاح میں رہے گی اور تمہیں صرف کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر تم نے 4 مہینے گزرنے پر بھی اپنی قسم نہ توڑی تو نکاح ٹوٹ جائے گا اور عورت کو حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم عورت کو اپنے نکاح میں بھی باندھے رکھو، حق زوجیت بھی ادا نہ کرو۔ ہاں، اگر 4 مہینے کے بعد خوشی سے وہ اپنے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک انصاری خاتون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بتایا کہ ان کے شوہر نے اس کے لیے قسم کھا لی تھی اور یہ کہا تھا کہ لا اقربک، میں نہ تو تمہارے نزدیک جاؤں گا اور نہ ہی تم مجھ سے آزاد ہو سکے گی۔ بیوی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں طلاق دیا کروں گا، عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا۔ تو جب اس نے تاریک مستقبل کا تصور کیا تو وہ لرز کے رہ گئی اور پھر شکوہ کرتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، مظلومیت کی داستان سنائی تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب مکرم پر یہ آیت نازل فرمائی جس سے عورت کے بہت سارے مسائل کا حل نکل آیا، مصائب کا خاتمہ کر دیا اور حق کے طلاق کو 3 بار تک محدود کر دیا کہ 1 بار طلاق دینے کے بعد دوسری بار طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں، تیسری بار دی تو اب اس کا عورت سے تعلق
منقطع ہو گیا، اب رجوع کرنے کا اختیار نہیں۔ اب یہاں ایلا کا وہ جو ہے قسم کھانے کا واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا، اور اس کے بعد ارشاد ہوا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اگر تم پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جنہیں طلاق دی گئی ہے ان کے بارے میں آ جاتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو پھر بیوی کو یہ اجازت نہیں کہ ادھر نکاح ٹوٹا اور ادھر جھٹ وہ دوسرے شخص سے بیاہ کر لے، بلکہ اسے حکم ہے کہ کم از کم 3 جو حیض ہیں اس کی گزرنے کی مدت تک صبر کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور جائز نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر، روز آخرت پر۔ تو یہاں اب یہ بتایا کہ یہ مدت عدت کی اسے گزار کے پھر اسے نکاح کرنے کی اجازت ہوگی، اور انتظار کی اس مدت کو جو جسے عدت کہتے ہیں بڑی مصلحت ہے اس میں بھی، کہ ایک تو یہ کہ اگر چاہے شوہر تو اس عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے بشرطے کہ اس نے تیسری بار طلاق نہ دی ہو، اور اس دوران اگر عورت کی پریگننسی ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو بھی پتہ چل جائے، اور یہ چیز خاوند کو رجوع کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو اس پیدا ہونے والے بچے کے حقوق کا پاس ہے کہ اس کی نسبت مشکوک اور مخلوط نہ ہو جائے۔ نسب کا اتنا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اسلام میں، اور یہ بڑی ایک اعلیٰ خاندانی بات ہوتی ہے کہ نسب بہت کلیئر رہے ہر ایک کا۔ تو یہاں طلاق کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی اثر نہ ہو، یہ تو ایک غمناک المناک حادثہ ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ عدت کی مدت ان لوگوں کے لیے ہے، اس عورت کے لیے ہے، جوان عورت کے لیے جسے حیض آتا ہے، جو اپنے شوہر کے ساتھ آباد تھی تو بڑھاپے کی وجہ سے جن کا حیض بند ہو چکا ہو، جسے حمل بھی نہ ہو، یا جس کی ابھی شوہر کے پاس گئی نہیں ہے، یہ ان عورتوں کا بیان نہیں ہے، یہ اس کا جو آباد تھی اسے طلاق ہوئی تو ان کے لیے ہے کہ 3 حیض تک وہ اپنی عدت گزاریں، اور جو پیگننٹ ہیں ان کی وضع حمل تک جو ہے وہ ہوتی ہے عدت کی مدت۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبُعُولَاتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ ان کے خاوند زیادہ حقدار ہے ان کو لوٹانے کے اس مدت میں اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا کہ ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق۔ اب یہاں دونوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ عورت جسے کوئی حق ہی نہیں دیا جاتا تھا، اب یہاں کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت اپنا حق رکھتی ہے، وہ بھی ایک وجود ہے، ایک انسان ہے، اور اس کے بھی تم پر ویسے ہی حق ہے کہ جیسے تمہارے اس پر ہیں۔ پھر فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ فضیلت کا جو ذکر آیا ہے اس سے مراد عورتوں کے حقوق کی نفی نہیں ہے، نہ اس کے حوالے سے انسانیت کا جو شرف ہے، جو ایک عورت ہونے کا شرف ہے، اس کا انکار کیا جائے۔ یہ فضیلت جو دی جاتی ہے یہ محض انتظامی معاملات کے لیے، بعض امور کی تدبیر کرنے کے لیے، آئلی اور معاشرتی نظام کی حسن ترتیب کے لیے ہے، اور اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ ایک بڑا حسن ہے ان معاملات میں جو ایک مرد کو تھوڑی سی فضیلت اور فوقیت ملی ہے۔ یہ ایک آگے سورہ نساء میں بھی اور دیگر آیات ربانیہ سے بھی واضح ہوگا، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہ کیوں ملی اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہاں ہم یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں حقوق دونوں پر ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی دلجوئی کرنی ہے، حسن سلوک سے کام لینا ہے،
دونوں ایک دوسرے کے لیے کیئر کریں گے تو تبھی ایک اچھی فیملی جو ہے اس کو وجود ملے گا، جس میں نیک صالح اولاد کو موقع ملے گا تربیت پانے کا۔ اس کے بعد ارشاد ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ۔ ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ تم لو اس سے جو تم نے دیا ہے انہیں کچھ بھی بجز اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ان پر فی مفتدت بھی کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها، سو ان سے آگے نہ بڑھو۔ ایک بڑا ایک اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ قائم کردہ حدود کو توڑنا نہیں ہے۔ من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اس میں اختصار سے بتاؤں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ طلاق رجعی 2 طلاقوں تک ہے، 2 بار تک دی گئی طلاق سے رجوع ممکن ہے۔ پھر حکم آیا ہے امساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ کیا ہے کہ عورتوں کو حسن سلوک کے ساتھ روکنا ہے، اپنے ساتھ ان کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، اور عدم موافقت کی صورت میں حسن سلوک کے ساتھ ہی علیحدگی اختیار کرنی ہے۔ اب یہاں ایک میں یہ بھی بتا دوں کہ طلاق دینے کا جو قاعدہ بتایا ہے اسلام نے کہ اگر قطع تعلقی کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہ گیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو جب وہ حیض سے فارغ حالت پاکیزگی میں آ جائے تو صحبت کرنے سے پہلے اسے 1 طلاق دے دے۔ پھر اگر وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا، یہ 1 مہینہ اسے ملا ہے سوچنے کے لیے، دوسرے مہینے پھر جب وہ حیض سے فارغ ہوئی تو صحبت سے پہلے اسے دوسری طلاق دے، پھر ابھی تک بھی اس کو حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، مگر تیسرے مہینے جب وہ عورت حالت پاکیزگی میں آئی حیض سے تو اب صحبت سے پہلے تیسری طلاق دے دے۔ اب نکاح کا تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا ہے۔ مرد کو اتنی مہلت دے دی گئی ان 3 مہینوں میں کہ وہ اپنے فیصلے پر ایک بار نہیں بار بار غور کرے، اگر اپنے اس فیصلے کو واپس لینا چاہے تو 2 بار تک واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو گویا اس نے اعلان کر دیا کہ وہ عورت کو کسی قیمت پر اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کے بعد اب اسے یہ حق نہیں کہ رجوع کرتا پھرے اور عورت کو اپنی خواہشوں کا کھلونا بنائے۔ یہ اسلام کا قانون طلاق ہے۔ اب موازنہ کریں دوسری طرف کہ عرب کے جاہلانہ طریقے کیا تھے، مرد جب چاہتا طلاق دیتا رہتا، اور دوسری طرف ہندوؤں یہودیوں اور نصارہ کے قانون سے کہ جو ایک بار نکاح کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا اب چاہے اس پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ ہو عورت پر، اس کی چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ قربان جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیارا دین ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں میانہ روی ہے، اعتدال ہے، اور یہ ایسی ایک خصوصیت ہے اسلام کی شریعت کی کہ جس کا مقابلہ دنیا قدیم اور جدید کا کوئی نظام قانون کر ہی نہیں سکتا، کاش ہم اس کی سمجھ سکیں۔ اب یہاں یہ بھی دیکھیں کہ مرد چونکہ فطری طور پر عورت سے زیادہ مدبر ہوتا ہے، تھوڑا دور اندیش ہوتا ہے، عورتیں جلدی جذبات کی رو میں بہہ جاتی ہیں، گو کہ ان کا جذباتی ہونا بھی کئی جگہ بہت مفید رہتا ہے، وہ زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہیں، قربانی دینے والی ہوتی ہیں، اولاد کی تربیت کے لیے ایسے ہی جوہر کا ہونا ضروری تھا، تو اس لیے عورت کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ مرد سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے بچوں کو پالنے اور ان کی پرورش کی۔ مگر یہاں چونکہ طلاق کا معاملہ آ رہا ہے اس حوالے سے بات ہوگی کہ ازدواجی زندگی کی ساری ذمہ داریاں چونکہ کفالت مرد کے ذمہ ہے، اس کے کندھوں پر ہے، اس لیے طلاق کا حق مرد کو دیا، اور اس کو استعمال کرنے کا ایک حکیمانہ طریقہ بھی عطا کر دیا۔ اور اس آیت مبارکہ پر غور کریں کہ یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو چیزیں اس نے آج تک اپنے بیوی کو دی تھی، تحفتاً دی تھی، ہدیے کے طور پر دی تھی، وہ واپس نہ لے، اور تسریح باحسان کے لفظ یہ بتاتے ہیں کہ اس افسوسناک حادثے پر اس کی مزید خدمت بھی کر دے تاکہ کچھ نہ کچھ اس کی دلجوئی ہو جائے۔
اور ایک اور انداز سے آپ دیکھیں تو ترک تعلقات میں بھی عجلت کرنا مناسب نہیں، خلاف مصلحت ہے، بعض اوقات ندامت ہو جاتی ہے۔ ترک تعلقات کے وقت اچھے تعلقات کا گزرا ہوا زمانہ یاد رکھنا چاہیے، علیحدگی بھی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، یہی خوش خلقی اور ایمانداری کا تقاضا ہے۔ گویا ترک تعلق میں بھی تعلق کی عمدگی اور شائستگی ملحوظ خاطر رہے۔ اور یہ بات ویسے بھی اسلام کے اخلاقی اصولوں کی ضد ہے کہ کوئی شخص کسی کو ایسی چیز کو جسے وہ دوسرے شخص کو ہبہ کر دے، ہدیہتاً دے دے، تحفتاً دے دے، پھر جب وہ اسے واپس مانگے تو اس حرکت کو کتے کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی قے کو خود چاٹ لے۔ اب غور کریں کتنی بری بات ہوتی ہے کہ کسی کو تحفہ دے کر پھر اس سے واپس مانگنے لگ جائے۔ تو خاص طور پر ایک شوہر کے لیے تو بہت ہی شرمناک ہے کہ وہ طلاق دے کر رخصت کرتے وقت اپنی بیوی سے وہ سب کچھ رکھوا لیتا ہے جو کبھی خود اس نے دیا تھا۔ اسلام نے یہ اخلاق سکھائے ہیں کہ ایک آدمی عورت کو جب طلاق دے تو اسے رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے۔ اور یہاں تو ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ عورت کے جو اپنا بھی سامان ہوتا ہے جہیز کا یا دیگر اسے جو اپنے میکے سے بھی ملے ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات دبا لیے جاتے ہیں اور عورت کو دینا گوارا نہیں کرتے۔ تو یہاں سوچیں ذرا کہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر فرما دیا کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھو اور ان حدود کو مت توڑو۔ اگر شوہر عورت کو مارتا پیٹتا ہے اسے طلاق نہیں دیتا تو یہاں پھر یہ بھی اجازت دی گئی کہ فلا جناح علیہ ما فی مفتدت بھی، کہ عورت کچھ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ کہ ایسی اگر صورتحال ہو گئی ہے کہ عورت اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگ گئی ہے کہ اب صلح کی کوئی توقع نہیں ہے اور خطرہ یہ ہے کہ اگر نکاح کے بندھن میں بندھے رہے تو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو یہاں خلا کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر ایسی صورت ہو تو عورت حاکم وقت کے پاس جا کر خلا کا مطالبہ کرے۔ حاکم کوشش کرے گا کہ اگر مصالحت ہو سکے تو، اگر کامیابی نہ ہو تو شوہر نے عورت کو حق مہر میں جو کچھ دیا تھا حاکم اسے لے کر واپس کر دے خاوند کو اور ان کے درمیان تفریق کر دے، یہ خلا ہے۔ اور اس کا حکم طلاق بائنہ جیسا ہے۔ طلاق بائنہ ہم اسے کہتے ہیں جو دو طلاقیں ہو جائے کہ پھر بھی اگر وہ دونوں چاہے میاں بیوی اپنی مرضی سے تو وہ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر تو زیادتی خاوند کی طرف سے ہے تو اسے خلا کرتے وقت بیوی سے کچھ لینا مناسب نہیں، اور اگر بیوی کی طرف سے زیادتی ہے تو اتنا لینا اسے جتنا اس نے بیوی کو دیا تھا اتنا لینا اسے مباح ہے، اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے۔ اسی طرح خلا کی بھی عدت 3 حیض تک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاتون جمیلہ بنت عبداللہ نے جو ثابت بن قیس کے نکاح میں تھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں اور ثابت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، میرا سر اور اس کا سر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ان کو نہیں پسند تھا ان کا ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم وہ باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہو جو ثابت نے تم کو حق مہر میں دیا تھا؟ تو جمیلہ نے کہا ہاں، وہ بھی کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ باغ حضرت ثابت کو واپس کر دیا اور ان میں علیحدگی کر دی۔ تو یہ تھے خلا کے احکامات، اور ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود کا خیال رکھو، اور جو کوئی حد سے آگے بڑھتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالموں میں سے ہیں۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔